عباد اللہ بنائے ہیں۔ سماکم المسلمین، سماکم کے بعد المسلمین کا تذکرہ ہے، المومنین کا تذکرہ ہے، عباد اللہ کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نام ہے تو تینوں نام ہیں، اور اگر یہ القاب ہیں تو تینوں القاب ہیں۔ لیکن اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی حدیث میں تحریف کر ڈالتا ہے، کہتا ہے سماکم مسلمین تو نام ہے، باقی دونوں لقب ہیں، القاب ہیں، نام نہیں ہیں۔ اور اگر یہی اصول بنا لیا جائے، اللہ کا نام اللہ ہے، معروف ہے، اللہ کو صرف اللہ ہی کے نام سے پکارا جائے یا کسی اور نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، اِيَّا مَن تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اسماء الحسنى۔ اسی لیے ایک اور آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء الحسنى کے ساتھ اللہ کو پکارو، پکار صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا میرا رب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر صرف ایک نام اللہ کا، باقی نام یاد کرنے لینے جائز نہ ہوتے تو وہ شخص کبھی جنتی نہ بنتا۔ اور اگر یہی دلیل بنا لی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اسم نام، یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کا نام اسمہ احمد، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کا نام احمد ہے۔ پھر کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ۔ کہو کلمے کو بدل دو۔ جب نام صرف مسلم ہے اور یہاں اللہ کے نبی کا نام، اسم کا تذکرہ جو قرآن کر رہا ہے احمد کے نام سے کر رہا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ اور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اور آیت ہے جس میں فرماتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ اور آیت ہے۔ اگر اسم والی آیت سامنے رکھنی ہے تو آپ کا نام جو قرآن نے بتلایا صرف احمد ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کو جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہے، انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی بھی ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب۔ 5 نام اللہ کے نبی نے ذکر کر کے کہے میرے 5 نام ہیں۔ اور اگر کوئی اسی اصول پر چلتا ہوا جو مسعود بی ایسی نے تیار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہی جانے اور کہے کلمے کو بدلو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نام صرف احمد کہہ کے کہا ہے، تو اس کا کلمہ احمد الرسول اللہ بن جائے گا۔ اور نام، ایک اور نام جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ میں کیا ہوں؟ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور اللہ نے مومنوں کا نام وعباد الرحمن رکھا قرآن میں، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ یہ قرآن پر چلنے والے، حدیث کو ماننے والے، کلمے کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ عباد الرحمن۔ عمر بن عاص سے عدی بن حاتم آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین سے ہمیں ملنے کی اجازت لے کر دو۔ عمر بن عاص حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عدی، یہ امیر المؤمنین کا لفظ کہاں سے آیا؟ کہا ہم مومن ہیں، وہ ہمارا امیر ہے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر کا نام امیر المؤمنین، حضرت عثمان کا نام امیر المؤمنین، حضرت علی کا نام امیر المؤمنین۔ اگر نبی کے دور میں صرف مسلم تھے تو نام ہونا چاہیے تھا امیر المسلمین، لیکن نام رکھا گیا امیر المؤمنین۔ ثابت یہ ہوا کہ امیر المؤمنین کہنا شرک اور کفر نہیں۔ آئیے اس بات کی طرف کہ مسلم کا مقام نیچے ہے، مومن کا مقام اونچا ہے۔ مسلم منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلم مشرک بھی ہو سکتا ہے، مسلم بدعتی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکالو، وہ جماعت المسلمین کے اجتماع میں شرکت کریں۔ جس جماعت کے اجتماع کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور اس جماعت کو جماعت المسلمین کہا، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، نبی کے داماد عثمان ذو النورین بھی تھے، نبی کے دوسرے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور اس جماعت میں جس جماعت کو جماعت المسلمین کا اجتماع کہا گیا ہے، اس جماعت میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا پورا ٹولہ بھی موجود تھا۔ ثابت کیا ہوا کہ جماعت المسلمین میں منافق بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے، بدعتی بھی آ سکتا ہے، مومن بھی آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے مسلم میں اور مومن میں۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بدو آ کر کہنے لگے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان بن گئے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان نے تمہارے دل میں جگہ پکڑی نہیں ہے، مومن کہاں سے بن گئے؟ ثابت یہ ہوا کہ مسلم پہلی سیڑھی ہے، مسلم پہلا سٹیپ ہے۔ پہلے انسان مسلم بنتا ہے اور جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر مومن بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جماعت المسلمین ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھے ہیں، اور ایسی سیڑھی جو عبداللہ بن ابی بھی چڑھ چکا تھا، اس کا پورا قبیلہ اور ٹولہ چڑھ چکا تھا وہ سیڑھی۔ یہ مسلم ایسے مسلم ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت انس کی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فہو المسلم لہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم۔ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا، فرمایا مسلم کون ہے؟ کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ،
جو صرف زبان سے گواہی دے، دل سے ابھی